السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ آپ سب کا خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو، آج آپ کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں۔ ایک دنیا کا امیر ترین انسان جو کہ ہارٹ اٹیک سے ہاسپٹل میں پہنچ گیا۔ وہ اتنا امیر تھا کہ اس کی کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد تھی۔ وہ اتنا امیر تھا، اس کے ماشاءاللہ سے 8 بیٹے تھے۔ تو جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ بھئی ہمارا والد جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو انہوں نے فوراً جو ہے نا وہاں پر اپنے باپ کی بیمار پرسی کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا باپ کی حالت تشویشناک تھی۔ باپ بھی بیٹوں کو دیکھ کے خوش ہوا کہ چلو میرا کوئی پوچھنے والا تو ہے، میری کیئر کرنے والے ہیں، میرے بیٹے جو ہے میری بہت کیئر کرتے ہیں۔ اس کے دل کو اطمینان ہوا۔ باپ 2 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، سارے بچے آتے رہے، ملتے رہے۔ تو بڑے بیٹے نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو ہے نا ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دیکھتے ہیں ابا جی کے 2 دن کے بعد ایک وکیل ان کے کمرے میں ہاسپٹل کے اندر آتا ہے۔ ہاسپٹل میں جو ان کا کمرہ تھا نا، وہاں پر ایک وکیل داخل ہوتا ہے۔ تو وکیل باپ سے جو ہے نا حال چال پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں جی، آپ کا کیا حال ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تو باپ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ خیریت سے، آپ کو کس نے بلایا ہے یہاں پر؟ تو وہ پوچھ تاچھ کرتا ہے۔ تو وکیل کہتا ہے کہ مجھے آپ کے بیٹوں نے وصیت لکھنے کے لیے بلوایا ہے۔ باپ یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور دل میں بڑا دکھ کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ میری اولاد کو میری پرواہ نہیں ہے، انہیں صرف اپنی جائیداد کی پڑی ہوئی ہے۔ اتنے میں جو ہے نا ان کا بڑا بیٹا اندر داخل ہوتا ہے کمرے میں۔ تو باپ کہتا ہے یہ آپ نے وکیل کو بلوایا؟ تو کہنے لگا جی ابا جی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر بعد میں ہمارے لیے پریشانی نہ ہو، تو آپ ابھی سب بچوں کے نام جو ہے نا ان کے حصے کر دیں تو وہ بہتر ہوگا۔ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ باپ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ وہ دل میں اس کے آتا ہے کہ ہاں بھئی مرنے کے بعد یہ لڑائی جھگڑا کریں گے، تماشا ہوگا، اس سے اچھا ہے کہ میں ابھی ان کے جو حصے بنتے ہیں نا سب کو ان کے حصے دے دیتا ہوں۔ تو چھوٹا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بھی وہیں پہ ہوتا ہے، سارے بیٹے آ جاتے ہیں تو سب کو ان کا حصہ دے دیتا ہے۔ جب وکیل صاحب دستخط وغیرہ کروا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ نے تو ساری جائیدادیں ہمیں دے دی ہیں، آپ نے اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں رکھا۔ باپ کی آنکھوں میں شدید آنسو ہوتے ہیں اور بڑا غم و غصار میں وہ دیکھتا ہے اپنے بیٹے کی طرف اور مسکراتا ہے کہ بیٹا بس تم خوش رہو، میری خیر ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے، تمہارے لیے کمایا ہے، تمہیں دے دیا ہے۔ تو بچے سارے کہتے ہیں ابا جی نہیں کچھ تو آپ کی کوئی خواہش تو ہوگی۔ باپ کہتا ہے کہ بس میری ایک ہی خواہش ہے۔ بڑا بیٹا کہتا ہے جی ابا جی کیا خواہش ہے، مانگو، تو سب کچھ آپ ہی کا ہی ہے، ہم تو آپ کے لیے ہیں۔ تو باپ کہتا ہے یار یہ میں نے جو جرابوں کا جوڑا پہنا ہوا نا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے رنگ ہوتے ہیں نیلا، پیلا، کالا، لال، اس میں اچھی یعنی کہ برانڈیڈ ہوتا ہے وہ جوڑا اس کا جرابوں کا، اس کو بہت پسند ہوتا ہے، وہ اکثر وہی پہن کے رکھتا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے تو پھر ابا جی؟ تو باپ کہتا ہے یار اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے نا تو یہ جو جرابیں میں نے پہنی ہوئی ہیں نا، یہ جرابیں میرے ساتھ ہی آپ نے نا قبر میں دفنانی ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا جی یہ کوئی اتنی بڑی خواہش نہیں ہے، کوئی اور بڑی خواہش کر لیتے، اتنا سب کچھ ہے، اتنی جائیداد ہے آپ کی، آپ نے تو کچھ مانگا ہی نہیں، یہ 2 ٹکے کی جرابوں کے پیچھے آپ ابھی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں بیٹا بس میں جو ہوں نا مجھے یہ جرابیں پسند ہیں، تو نے نا یہ جرابیں میرے ساتھ دفنانی ہیں، اور جو ہے نا یہ لازمی تو نے میری خواہش پوری کرنی ہے، یہ میری بس آخری وصیت ہے یا میری خواہش ہے، جو کچھ بھی سمجھ تو بس یہ کام کرنا ہے تو نے۔ اچھا جی، 1-2 دن کے بعد اس کے ابا جی فوت ہو گئے۔ بڑا بیٹا پریشان ہوا، سارے بڑے دکھی ہوئے۔ اس کے بعد جی کفن دفن کا انتظام کرنے لگ گئے، سب جو ہے نا آ گئے ہیں، رشتہ دار آ گئے ہیں۔ جیسے ہی جی ان کا کفن پہنایا ہے تو بڑے بیٹے نے نا ان کے پاؤں میں جرابیں پہنا دی اور نا کہا کہ بھئی ہمارے باپ کی آخری وصیت تھی کہ جو ہے نا مجھے دفناؤ تو میری جو جرابیں ہیں نا وہ ساتھ دفنانی ہے، میرے ساتھ ہی ہوں، میں نے پہنی ہوئی ہوں۔ سارے دیکھ کے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے یہ بھی کوئی خواہش ہوئی؟
تو سارے بیٹے کہنے لگ گئے نہیں جی نہیں، ہمارے ابا جی نے ہمیں کہا تھا کہ بھئی یہ جرابیں جو ہے نا میرے ساتھ جانی چاہیے، جو ہے نا ان کو میرے ساتھ دفنانا، یہ میری فیوریٹ جرابیں ہیں، وہ مجھے بہت پسند ہیں، انہوں نے آخری بار یہی وصیت کی تھی تو یہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ مفتی علماء حضرات آ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، قبر میں صرف مردہ جائے گا یا کفن جائے گا، بس کچھ بھی نہیں جائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ یہ اتاریں جرابیں۔ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ پھر اینڈ میں یہی ہوا کہ بھئی ہاں جی یہ بات تو صحیح ہے، اسلام جو ہے، شریعت یہ جو اجازت نہیں دیتی کہ مردے کے ساتھ کوئی اور چیز دفن کی جائے، تو انہوں نے نا پھر ان کو کفن میں صرف کفن نہلا دھلا کے کفن میں جو ہے ان کو دفنایا۔ پھر چھوٹے بیٹے کی جو ہے نا دماغ میں اس کے بات آئی کہ بھئی یہ جو حقیر سی جرابیں میرے باپ نے خواہش کی تھی کہ میرے ساتھ دفنانا، اس کے پیچھے کیا لاجک تھا؟ ہم نے جو جدادیں اپنے نام کروائی ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا باپ ہمیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ بیٹا آپ اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کے جاؤ گے۔ اب سمجھ آیا کہ ہاں وہ ہمارے والد صاحب جرابیں بھی نہیں لے کے گئے ساتھ، انہوں نے اتنی جدادیں بنائی، اتنا پیسہ کمایا، لیکن وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے۔ تو وہ یہ باتیں سمجھ آئی انہیں، سارے بیٹے کھڑے ہوئے رونے لگ گئے، انہیں بڑی تکلیف ہوئی یہ بات دیکھ کر، انہیں سمجھ بعد میں آئی جب ان کا باپ جو ہے دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ پھر انہیں سمجھ آئی ہے کہ یہ جو ہم جدادوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں، جدادیں، پیسہ، دولت، شہرت، یہ کچھ نہیں ہے، یہ بنانے والے نے کہہ دیا ہے کہ مچھر کے پر سے بھی بدتر ہے، یہ دنیا فانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ نصیحت تھی، ایک نصیحت آمیز واقعہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ سمجھنے والے کے لیے بڑی بات ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، لوگ تھوڑی دیر کے لیے عمل کرتے ہیں، اس کے بعد سب بھول بھال جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، اگلا دن پھر شروع ہوتا ہے، پھر ویسے ہی اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ بچیں یہ دنیا کی حرص اور لالچ اور جدادیں، یہ پیسہ، یہ عیاشی، شہرت، دولت، یہ صرف ایک وقتی طور پہ چیز ہے، آنی جانی چیز ہے۔ آپ اپنے رشتوں کو فوقیت دیں، ماں باپ کو پیار کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، سب کا احترام کریں۔ یہ ایک بیج کی طرح ہے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو بیک اپ میں آپ کو محبت ملتی ہے، جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، کانٹے بوتے ہیں تو کانٹے ملتے ہیں۔ تو اجازت دیں، اگلی دفعہ دوبارہ نئی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گا آپ کے لیے، انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔